بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے آج صبح اپنے ایک ویلاگ میں کہا تھا کہ کسی کو فوج کا ترجمان بننے کی ضرورت نہیں، اور میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ ترجمان بنے ہوئے ہیں۔ اگر وہ پازیٹیوٹی میں ترجمان بنے تو بہت اچھی بات ہے۔ پاکستان کا ہر شہری اپنی فوج سے محبت کرتا ہے۔ خیر بات لمبی ہو جائے گی۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف DGSPR نے آج پریس کانفرنس کی اور اس میں پھر واضح کیا کہ فوج کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں اور فوج کسی سیاسی جماعت کی مخالف ہے نہ طرفدار۔ میں بھی بالکل یہی سمجھتا ہوں۔ فوج سب کی ہے، فوج سب کی ہے اور مشترکہ طور پر ہم سب کی۔ اب جو باتیں میں نے صبح کی ان کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتا ہوں کہ اب پنجاب اسمبلی کے اسپیکر محمد احمد خان نے بھی کہہ دیا ہے کہ پنجاب اسمبلی اوپن ڈائلاگ کو فروغ دینا چاہتی ہے۔ ملک محمد خان میرے ایک دوست محمد علی کھائی کے فرزند ہیں، مجھے عزیز ہیں، میرے شاید کہیں سسرالی سائڈ سے میرے عزیز بھی ہیں۔ مجھے ان سے یہی امید تھی، بلکہ مجھے ان سب سے جو پاکستان کا بھلا چاہتے ہیں بہتری کی امید ہے۔ لیکن اسی بہتری کی امید میں آپ دیکھیں کہ وزارت خزانہ جو ہے، جو رات دن بڑے دعوے کرتی ہے، بلند بانگ دعوے کرتی ہے، جہاں وزیر نہ آیا ہے وہاں کابینہ کی منظوری کے بغیر عملے کو 24 کروڑ اعزازیہ دیا گیا ہے، اور آڈٹ رپورٹ میں بتایا گیا کہ قانون کے مطابق وفاقی ملازمین کو خصوصی طور پر ایک اعزازیہ دیا جا سکتا ہے، لیکن وزارت قانون خزانہ نے خلاف قانون افسران اور عملے کو ایک سال میں 4 اعزازیے دیے ہیں، اور وزارت خزانہ نے انکم ٹیکس بچانے کے لیے اعزازیہ کراس چیک کے بجائے ڈیمانڈ ڈرافٹ سے جاری کیا۔ وزیر خزانہ صاحب میرے مخاطب ہیں، حضور آپ تو خرابیاں دور کرنے آئے تھے، آپ کا دعویٰ بھی یہی ہے، یہ آپ نے کیا کیا؟ ذرا اس کا جواب دے دیجیے گا۔ اب ذرا آگے بڑھتے ہیں۔ یہ جو احتساب کا عمل ہے، فوج جنرل فیض کا احتساب کر رہی ہے اور کہتے ہیں کہ جو بھی آئے گا اس میں وہ ہم اس کا احتساب کریں گے یا اس کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے، اور جنرل فیض کیس میں جو بھی ملوث ہوگا، کوئی بھی عہدہ یا یعنی اس کی امپارٹنس ہو، کارروائی تو ہوگی۔ اب اس کو ذرا اور طرح دیتے ہیں، بلکہ ابھی اس کو چھوڑ کے اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ بلوچستان میں احساس محرومی کی بات کی جاتی ہے اور ریاستی جبر کا تاثر دیا جاتا ہے۔ بلوچستان 520 ارب روپے وفاق دے رہا ہے، صوبائی حکومت 254 ارب روپے رائلٹی دیتی ہے، جبکہ معدنیات کے پروجیکٹ میں 80% لوگ بلوچستان سے ہیں۔ تو کہاں احساس محرومی ہے؟ کل جو بات ہوئی، یعنی کہا گیا کہ بلوچستان میں احساس محرومی ہے، تو احساس محرومی بعض انڈیویجولز کی وجہ سے یا وہاں کے کچھ لوگ مقامی سردار یا ان کے آگے لوگ جو ہیں ان کی وجہ سے۔ وفاق اپنا حصہ ڈال رہا ہے، میں نہیں کہا کوئی وفاقی حکومت کا، بالکل میں وکیل نہیں ہوں، ان کی طرف سے بہت کچھ وہ بھی ہو رہا ہے جو صحیح نہیں ہے، لیکن سارے ایک جیسے نہیں ہیں۔ مجھے امید ہے سردار صاحبان بھی اس معاملے کو دیکھیں گے، اور مجھے ابھی کنفرم نہیں ہے، لیکن سنتے ہیں کہ یہ جو بلوچ سردار ناراض ہو کر استعفیٰ دے رہے ہیں وہ شاید ملک سے باہر بھی جا رہے ہیں۔ تو معاملات کچھ الجھے الجھے ہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ وفاق کو احساس ہو گیا ہے، اور اب پولیٹیکل عمل شروع ہوا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی طرف گئے ہیں، دوسروں سے بھی مذاکرات ہو رہے ہیں، اور کوئی حل اس کا نکل آئے گا۔ خدا حافظ۔